ایران کے صوبہ سستان میں 8 پاکستانی مزدور قتل، تمام مقتولین کو ہاتھ پاؤں باندھ کر گولیاں ماری گئیں۔ واقعہ ضلع مہرستان کے گاؤں قائز آباد میں پیش آیا۔ مقتولین میں دلشاد، نعیم، جعفر، دانش اور ناصر شامل بہاولپور کے رہائشی تھے۔ مقتولین ایک ورکشاپ میں قیام پذیر تھے۔ حملہ آوروں نے رات کے وقت ورکشاپ میں گھس کر فائرنگ کی۔ حملہ آوروں کی شناخت حال نہ ہو سکی۔ ایرانی حکام نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، واقعے کی مزید تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ: ہمارے پیاروں کی لاشیں وطن واپس لائی جائیں اور انصاف فراہم کیا جائے، مقتولین کے ورثاء کا مطالبہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا 8 پاکستانیوں کے بےمعنی قتل پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ ایرانی سرزمین پر پاکستانیوں کے قتل پر گہری تشویش۔ کہا کہ ایرانی حکومت ملزمان کو گرفتار کر کے قراروا کی سزا دے۔ بےمعنی اقدام کی وجوہات عوام کے سامنے لائی جائیں۔ وزیراعظم کی سفارت خانے کو پاکستانیوں کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں پہنچ رہا۔ وزیر خزانہ کا اعتراف: افراط زر نیچے آنے کا فائدہ عام آدمی کو ہونا چاہیے۔ ہمارا اصل مقصد عام آدمی کو ریلیف پہنچانا ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے معاشی استحکام آیا۔ سرمایہ کاروں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ تاجروں کے بھی جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ انڈسٹری کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے۔ بلوچستان میں ریکوڈک پروجیکٹ ہمارا خواب ہے۔ 2028 کے بعد ہمارے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا۔ تنخواہ دار طبقہ اب اپنے گوشوارے خود بھر سکتا ہے۔ منرلز انویسٹمنٹ فورم کا انعقاد ثبوت ہے ہماری سمت درست ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چیمبر آف کامرس میں تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مصر میں ہیوی مشینری اور گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری بیلاز کا دورہ۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ فیکٹری کی ورکنگ اور مصنوعات پر بریفنگ دی۔ فیکٹری میں 1948 سے کان کنی میں استعمال ہونے والی آلات تیار کیے جا رہے ہیں۔ بیٹری سے چلنے والا ٹرک 490 ٹن وزن اٹھا سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے فیکٹری میں تیار ہونے والی مصنوعات اور گاڑیوں پر سوالات: ہمیں اعلیٰ کوالٹی کے مصنوعات درکار ہوں گے، اس کے لیے مل بیٹھ کر بات کریں گے۔ شہباز شریف کی بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم کی بیلاروس کا سرکاری دورہ مکمل کر کے لندن آمد۔ لوٹن ایئرپورٹ پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے استقبال کیا۔ صدر مسلم نون نواز شریف بھی لندن پہنچ گئے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر لیگی کارکنوں کی جانب سے استقبال۔ سابق وزیر اعظم کی اپنے علاج کے علاوہ سیاسی ملاقاتیں بھی شیڈول ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرلز ایجوکیشن کے لیے عالمی معاہدہ تشکیل دینے کی تجویز۔ ہر بچہ اسکول میں داخل ہو اور کامیابی حاصل کرے۔ مریم نواز کا ڈپلومیسی فورم میں انقلابی ویژن، باہمی اشتراک کار سے تعلیمی پالیسی، تدریسی حکمت عملی اور فروغ تعلیم کے لیے اقدامات کی تجویز۔ مریم نواز کی ترکیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں کو پنجاب میں کیمپس قائم کرنے کی دعوت۔ ترکیہ سے باہمی شراکت داری اور ایکسچینج پروگرام سے روشن مستقبل کی بنیاد رکھیں گے۔ ایسا مستقبل چاہتے ہیں جس پر پاکستان ہی نہیں ترکیہ کی آئندہ نسلیں بھی فخر کریں۔ مل جل کر تمام مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ صحت اور تعلیم کا فروغ، غربت کا خاتمہ اولین ترجیحات ہیں۔ پنجاب کے ہونہار اسکالرشپ سے 50,000 بچوں کو تعلیم دی گئی۔ ہونہار اسکالرشپ کا 50% حصہ بچیوں کو دیا جاتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں آئی ٹی کے فروغ کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انطولیہ ڈپلومیسی فورم سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا خطاب۔ مریم نواز ڈپلومیسی فورم کے تحت بین الاقوامی کانفرنس میں مرکز نگاہ بن گئیں۔ عالمی رہنماؤں، سفارتکاروں، مندوبین کی تقریر کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ مریم نواز کے خواتین اور بچوں کی صحت، تعلیم اور معاشی ترقی کے لیے اقدامات کو مثالی قرار دے دیا۔ مندوبین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کو سراہا، ان کی تقریر کو انتہائی متاثر کن قرار دیا۔ آپ کے ویژن اور پالیسیوں سے بڑی تبدیلی آئے گی، آپ کے تجربات سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ عالمی مندوبین کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے گفتگو۔ بعض مندوبین کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اپنی تجاویز بھجوانے کی بھی درخواست۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول سے بھی ملاقات، نیک تمناؤں کا اظہار۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نواز شریف کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔
مریم نواز سے گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ نواز شریف سے جلد ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی نواز شریف کی جانب سے ترکیہ کے صدر کے لیے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ آپ کے خلاف ہے، کنال بنا کے نہیں، آپ کو گمراہ کر کے پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس سے میں پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آج جیسے میں نے کہا اس کے مالک وہ سب لوگ ہیں، اور یہ مالک صوبہ خیبر پختونخوا، بلوچستان، پنجاب اور سندھ کے لوگ ہیں۔ کسی کا حق اس دریا پہ ہے تو سب سے زیادہ ٹھٹا اور سجاول کا ہے۔ کینال منصوبہ، وزیر اعلیٰ سندھ کی ایک بار پھر حکومت چھوڑنے کی وارننگ۔ حکومت چھوڑنے کا آپشن موجود ہے، کینال کے معاملے پر جمہوری طریقے سے نہ مانے تو 1 منٹ میں حکومت چھوڑ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا، کہا کہ کینالز پر سازش رچا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمارا پانی لیں گے سندھ کے لوگ، کبھی کینالز نہیں بننے دیں گے۔ معاملہ ایک نک میں آیا تو بھرپور مخالفت کریں گے، سندھ دشمن، کوئی منصوبہ قبول نہیں۔ میں نے تو جی بار بار گزارش کی ہے کہ بیٹھ کے بات کر لیں، نہ یہ جلسوں جلوسوں سے یہ معاملہ حل ہوگا، نہ تقریروں سے ہوگا۔ پتہ نہیں سندھ کی شاید مجبوری ہے کہ ان کو یہ باتیں تقریروں میں کرنی ہیں۔ پنجاب اور سندھ ہم 2 بھائی ہیں اور ہمیں اس اکٹھے چلنا ہے، پھر ہم اتحادی بھی ہیں۔ میرا ایک آدھا جملہ جو ہے اس سے سندھ والے جو ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ان کی پوری تقریروں پہ میں صبر کا مظاہرہ کرتی ہوں۔ قوم کا مفاد جب آتا ہے یہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں۔ پانی کا مسئلہ تقریروں سے حل ہوگا، نہ جلسے جلوسوں سے۔ پنجاب اور سندھ 2 بھائی ہیں، مل کر کام کرنا ہے، کاشتکار کا کسی صورت نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب میں ترقیاتی منصوبے سب کے سامنے ہیں، پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ جب قوم کا مفاد ہوتا ہے تو یہ ہڑتال پر چلے جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کی میڈیا ٹاک۔ بھائی ہم نے کہا کہ کینال کے معاملے میں 0 ٹالرنس، 0 ڈسکشن۔ اچھا شریر صاحب آج پیپلز پارٹی کے لیے آئین عہدے بھی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ جی اگر کسی کو چاہیے تو ہم پلیٹ پہ واپس پیش کرنے کے تیار ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی آفر نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جس نے آفر کرنی ہے ان کو یہ پتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی یہ علم ہے کہ پیپلز پارٹی کا موقف کینال کے بارے میں بہت کلیئر ہے۔ وزیر اعظم کینال منصوبے کو فوری طور پر واپس لینے کا اعلان کریں، پھر سکون آ جائے گا۔ شرجیل نام میمن نے وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر دی، کینال منصوبے پر پیپلز پارٹی کو سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ معاملہ حل نہ ہوا تو آئینی عہدے پلیٹ میں رکھ کر باقی حکومت کو واپس کر دیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو، سخت الفاظ کا استعمال نہیں کرتا لیکن یہ کم عقل لوگ ہیں۔ کینالز معاملے پر نون لیگ کی جانب سے بیان بازی پر شرجیل میمن کا جواب۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے ایک بار پھر اعلیٰ سطح پر رابطہ، پیپلز پارٹی کا لنک کینالز مطالبے سے پیچھے ہٹنے سے صاف انکار۔ پیپلز پارٹی کا جینا مرنا دریائے سندھ کے ہاتھ ہے، پی پی کا حکومت کو جواب، نہروں کا فیصلہ واپس لینا پی پی کا ایک نکاتی مطالبہ ہے۔ پیپلز پارٹی نہروں کے مطالبے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ پی پی کا حکومت سے آفرز کے بجائے سی سی آئی اجلاس بلانے کا مطالبہ، حکومت نے پیپلز پارٹی کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے بھاری فنڈنگ کی آفر کر دی۔ حکومت کی سکھر موٹر وے کے لیے فنڈز فراہمی کی یقین دہانی، پیپلز پارٹی کو سندھ و بلوچستان کے منصوبے پی ایس ڈی پی میں لینے کی پیشکش، پیپلز پارٹی 18 اپریل سے سڑکوں پر دمادم مست قلندر کرے گی۔ حکومت نے مجبور کیا تو فیصلے سڑکوں پر عوام کے ساتھ ہوں گے، پیپلز پارٹی ذرائع۔ وفاق کو سندھ کی آواز سننی چاہیے، ہم نہیں چاہتے سڑکوں پر مسائل حل کریں۔ سندھ میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ 1 سال سے سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، این آر او دے دو، جتنا مرضی رو لیں، ان کو این آر او نہیں ملے گا۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر احسن اقبال سے امریکی کانگریسی وفد کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر گفتگو۔ جیک برگ مین کی قیادت میں امریکی وفد کی وزارت منصوبہ بندی آمد، ترقیاتی شراکت داری پر بات چیت۔
पाक अमरीका ताल्लुकात में नई बुनियाद रखने की ज़रूरत है। अमरीका से मुआशी तरक्की, तालीम, तवानाई, IT पर मबनी शराकतदारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान IT में दुनिया का तीसरा बड़ा फ्रीलांस मरकज़ बनकर उभरा है। पाक अमरीका नॉलेज कॉरिडोर के क़याम के अमल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अमरीकी यूनिवर्सिटियों के कैंपस के लिए ताउन पर तैयार हैं। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए अमरीकी ताउन के ख्वाह हैं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अमरीकी वक्त की एहसन इकबाल के विजन की तारीफ। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का आज़म सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं। पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं। मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। पहले तनकीद के वार, अब साथ चलने को तैयार। गवर्नर सिंध और मेयर कराची का शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। कामरान टिसोरी से मुर्तज़ा वहाब की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मेयर कराची ने गवर्नर सिंध को अपनी कारकर्दगी से मुतालिक तफसील से आगाह किया। चीफ जस्टिस को लिखे गए खत पर भी बातचीत। कराची मुआशी हब है और इसकी तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। शहर की तरक्की के लिए मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। कराची की तरक्की हम सब की तरजीह है। हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। अब मुर्तज़ा वहाब अच्छा काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध से ज़ाती ताल्लुक़ है। कराची के लिए मंसूबों से आगाह किया। इस वक्त आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरा गवर्नर का मकसद शहर की बेहतरी है। सब मिलकर कराची को एक बेहतर और तरक्की याफ्ता शहर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब। नवाज शरीफ की लंदन आमद पर एवन फील्ड के बाहर PTI का एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के हामी और मुजाहिरीन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लंदन पुलिस ने PTI के सपोर्टर गुलफाम हुसैन को हिरासत में ले लिया। गुलफाम हुसैन को खुर्रम भट्ट की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। गुलफाम हुसैन ने शरीफ खानदान को धमकियां दी थीं। खुर्रम भट्ट का मौक़िफ़, कोई धमकी दी और ना ही गालम गलोच की। गुलफाम हुसैन की वजाहत। शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी है। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और ख़ुद कराची के हालात को ख़राब करने की जो अंडरकरंट्स, जो शवाहिद मिल रहे हैं कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। कराची के मसाइल पर MKM और ANP मुत्तहिद खालिद महमूद सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के हालात दोबारा ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सियासी जदोजहद शुरू करने के लिए सब मुत्तफिक हैं। कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि शहर में मुहाजिरों और पख्तूनों का मसला नहीं। ANP रहनुमा शाही सैयद ने कहा है कि कराची में लसानी नहीं, इंतज़ामी मसला है। बेरोज़गारी और मेरिट का कत्ल कराची के हालात के ज़िम्मेदार हैं। टैरिफ जंग में अमेरिका को पहली पसपाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से बरामद होने वाले फ़ोन, कंप्यूटर और चिप्स को नए टैरिफ से मुस्तस्ना करार दे दिया। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नई हिदायत जारी कर दी। हुक्मनामा चीनी मसनूआत पर 145% टैरिफ आयद करने के बाद जारी किया गया। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती कशीदगी को कम करने के लिए दोनों तरफ से मुस्बत सोच की ज़रूरत है। अमेरिकी हुकाम। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब में हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने की पेशगोई। भावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जा सकता है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहने की तवक्को। गर्मी की शिद्दत के बायस गर्द आलूद हवाओं और तूफ़ान का खतरा मौजूद है। DG PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने और जनूबी अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई।
آئندہ دنوں میں مزید اچھی خبریں آئیں گی، وزیر قانون نے نوید سنا دی۔ ہمارا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے۔ پاکستان کے 25 کروڑ عوام چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے میرٹ پر ہوں۔ میں نے کبھی کسی بار میں بیک ڈور سے حمایت حاصل نہیں کی۔ حکومت کو کسی بھی بار میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ 1973 کا آئین سب سیاسی جماعتیں مانتی ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ قوانین اور بنے جو معاشرے کے لوگوں کے کام آئے۔ ججز کے ٹرانسفر سے متعلق چیف جسٹس پاکستان فیصلہ لیں گے۔ اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ حکومت فارم 47 کی پیداوار ہے۔ خاندانوں میں حکومت بانٹی گئی۔ غریب اور امیر کے لیے ایک ہی قانون ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایسی حکومت مسلط ہے جو تعلیم دیتی ہے، نہ صحت کی سہولیات۔ عوام کا کیا قصور ہے؟ حکومت نے عوام کی زندگی مشکل کر دی ہے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف ملک کی خدمت کر رہا ہے۔ کانٹریکٹ ملازمین کو ریگولر کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ۔ لاہور میں تشدد سے گھریلو ملازمہ کی ہلاکت کا ایک اور واقعہ۔ ہنجروال میں مالکن کا گھریلو ملازمہ پر بدترین تشدد، 10 سالہ بچی موقع پر جاں بحق۔ گھر کا کام ٹھیک نہ کرنے پر مالکن اور اس کے خاوند نے بیٹی کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ FIR کا متن، پولیس نے مالکن نوشین اور اس کے خاوند فروغ بٹ کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 10 سالہ گھریلو ملازمہ کے جاں بحق ہونے کے واقعے کا نوٹس، مریم نواز نے CCPO سے رپورٹ طلب کر لی۔